نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے مزاج کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں ان کی باری کے دن تشریف لائے۔ پڑوس میں سے ایک زوجہ مطہرہ نے کوئی اچھا کھانا پکایا تھا، وہ آپ کے لیے بھیجا۔ تب کھانا لے آنے والا لے کر آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ دوسری عورت نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، حالانکہ باری میری ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو غصہ آیا، اور فطری چیز ہے، ہر عورت اپنی باری پر اہتمام کرتی تھی، کھانا پکاتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی تھی۔ لیکن کسی زوجہ نے کوئی اچھا کھانا پکا لیا تو یہ کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہو جائے، چنانچہ کھانا بھیج دیا۔ روایتوں میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ دھڑ سے پلیٹ پر ہاتھ مارا، پلیٹ نیچے گر گئی، کھانا گر گیا اور پلیٹ ٹوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیز دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دوسری پلیٹ لی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان سے دوسری پلیٹ لی، کھانا جو تھا اس کو رکھا اور اچھی پلیٹ واپس اس کھانا لانے والے کو ساتھ بھیج دی۔ لیکن حضرت عائشہ کو ڈانٹا نہیں، اور حضرت عائشہ کے بارے میں یہ کہا کھانا لانے والے کو کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، میری باری تھی، میں پکا کر کھلاتی، دوسرے نے کیوں بھیجا؟ فطرت ہے یہ عورت کی۔ تو دیکھو، غیرت کی وجہ سے حضرت عائشہ نے ہاتھ مارا زور سے اور پلیٹ ٹوٹ گئی اور کھانا گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھی لے لیا اور ساتھ ساتھ میں دوسری پلیٹ لی اور اس کے وہاں بھیج دی کہ بھئی وہ پلیٹ ٹوٹی ہے، اس کا بدلہ ہے۔ لیکن حضرت عائشہ سے کچھ نہیں کہا، ان کی غیرت کا لحاظ رکھا اور خیال رکھا، بلکہ کھانا لانے والے سے یہ کہا کہ تمہاری والدہ کو غصہ آ گیا، غیرت آ گئی۔ یعنی اگر غیرت میں عورت ایسا کرے تو یہ برداشت کے قابل ہے، غصے کے قابل، مار دھاڑ کے قابل نہیں ہے۔ یہ تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال۔ ذرا امت کا حال بھی دیکھ لے، اگر کسی کے نکاح میں 2 بیوی ہو اور دوسری بیوی اس طرح بھیج دے اور پہلی بیوی ایسا کرے تو کیا حال ہوگا؟ پلیٹ تو بعد میں ٹوٹے گی، پلیٹ ٹوٹنے والے کا ہاتھ پہلے ٹوٹے گا۔ روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں آئے۔ اتفاق سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر آئی۔ حضرت عائشہ نے کوئی کھانے کی اچھی چیز، حلوہ کوئی بنایا تھا، تو حضرت عائشہ نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے فرمائش کی، عرض کیا کہ سودا اس میں سے آپ بھی کھا لو۔ حضرت سودا نے کہا مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گی۔ پھر کہا کہ کھا لو، کہا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حلوے میں سے تھوڑا سا لیا اور حضرت سودا کے منہ میں داخل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سودا نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں منع کر رہی ہوں، مجھے نہیں کھانا ہے اور یہ زبردستی کھلا رہی ہے۔ ایک طرف حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، ایک طرف حضرت سودا بیٹھی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان سے پیچھے ہٹے اور یہ کہا کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، برائی کا بدلہ برائی ہے۔ سودا ایسا کر، اس نے لے کر تیرے منہ میں ڈال دیا ہے، تو لے کر اس کے منہ میں ڈال دے۔
چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، وہ چیز لی اور حضرت عائشہ کے منہ میں داخل کر دی۔ دیکھیے، بتلانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں کتنے مہربان ہیں، کتنے خیرخواہ ہیں، کتنے ہمدرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں زوجہ ایسا کر رہی ہے اور آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے، آپ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ جھنجھوڑ نہیں رہے ہیں، آپ تماچا نہیں مار رہے ہیں، آپ دیکھ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر عائشہ نے ایسا کیا ہے تو سودا تو بھی ایسا کر لے، بدلہ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت سودا نے بھی ایسا کر لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے مزاج کی رعایت۔ بہت دنوں سے بات چل رہی تھی، شاید ہمارے بھائیوں کو ہوگا کہ شریعت میں سارے حقوق عورتوں ہی کے مرد پر ہیں، مردوں کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے۔ نہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ کل ہوں گے۔ اس وقت مجھے دو اہم باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہمارے مسلمان گھرانے میں عام طور پر بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہونے کے بعد جو فتنے برپا ہوتے ہیں، اس فتنوں کی بنیاد کیا ہے؟ اگر اس چیز پر گھر کے بڑے تھوڑی نظر رکھ لے تو انشاءاللہ گھر کے سارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ شادی کر کے ایک بیٹی اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے کے گھر میں آتی ہے۔ دیکھو، دنیا کی ہر مائیں یہ چاہتی ہیں کہ میری بیٹی دوسرے کے یہاں خوشحال رہے۔ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میری بیٹی دوسرے کے ہاں پریشان رہے۔ ان کے لیے گڑ ہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ میری بیٹی اپنے سسرال میں بہت خوشحال زندگی گزارے۔ وہ یہ طے کر لے کہ میرے گھر میں کسی کی بیٹی بھی آئے گی وہ انشاءاللہ میری طرف سے خوشحال رہے گی۔ وہ آئے گی بہو بن کر، لیکن میں اس کو بہو نہیں بناؤں گی، میں اس کو اپنی بیٹی بناؤں گی۔ ہماری مائیں اس بات کو طے کر لیں اور طے کرنے کے بعد یہ کام کر لے کہ جو بہو بن کر آئی ہے اس کو بیٹی کا مقام دینا ہے، شفقت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، عدل و انصاف کے اعتبار سے، داد و دہش کے اعتبار سے ایسا کر لے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے دوسرے کی بیٹی کو جو بہو ہے اپنی بیٹی بنا لیا، آپ کی جتنی بھی بیٹیاں ہوں گی شادی کر کے جن گھرانوں میں جائے گی، ان گھرانے کی ساری ساس آپ کی بیٹی کو بیٹی بنائے گی، بہو نہیں رکھے گی۔ ہاں، شرط یہ ہے اقدام ہم کریں، پیش قدمی ہم کریں، پہلے ہم یہ کریں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، عام طور پر جس گھروں میں نکاح کے بعد بہو دلہن بن کر آتی ہے وہاں بیٹے کی بہنیں بھی ہوتی ہیں، اور ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے سسرال میں بہت اطمینان سے رہوں، چین سکون کے ساتھ رہوں، راحت و آرام کے ساتھ رہوں، کوئی تانا تشنی، کوئی ٹینشن، کوئی مصیبت نہ ہو۔ میں ان بیٹیوں سے بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہترین سسرال ملے، بہترین گھرانہ ملے، آپ کے شوہر کی بہنیں آپ کی محبت کرنے والی ہو، قدر کرنے والی ہو، تو آپ اپنے گھر میں اس بات کو طے کر لیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے بھائی کی جو عورت ہماری بھابھی بن کر آئے گی، ہم ان کو اپنی بہن بن کر رکھیں گے، بہن بنا کر رکھیں گے۔ ہم اس کو بھابھی بنا کر نہیں رکھیں گے، ہم اس کو اپنی بہن بنا کر رکھیں گے۔ اگر عمر میں ہم سے بڑی ہے تو بڑی بہن بنا کر رکھیں گے، اور عمر میں ہم سے چھوٹی ہے تو چھوٹی بہن بنا کر رکھیں گے۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، جو بیٹیاں اپنے گھروں میں اس بات کو طے کر لے گی اور آنے والی بھابھی کو اپنی بہن بنا کر رکھے گی، تکوینی طور پر اللہ کی طرف سے یہ نظام ہوگا کہ آپ کی شادی کے بعد جب آپ اپنے سسرال جائے گی تو آپ کے شوہر کی جو بہنیں ہیں وہ آپ کو بہن بنا کر رکھے گی۔ گھروں میں فساد ہوتا ہے، اس کی ایک بنیاد یہ بھی ہوتی ہے، کبھی ماں میں سمجھداری نہیں ہوتی، ساس میں سمجھداری نہیں ہوتی، وہ فرق کرتی ہے کہ یہ بہو ہے، یہ بیٹی ہے، اور اس فرق کی وجہ سے پھر دشمنی ہوتی ہے اور دو پارٹی بنتی ہے، ایک طرف تنہا بہو ہے، دوسری طرف بیٹی اور ماں ہے۔ یہ مائیں بڑی نادان ہیں،
یہ دو پارٹی بنا کر اپنی بہو کی زندگی کو برباد نہیں کر رہی ہے، یہ پارٹی بنا کر اپنی بیٹی کی زندگی جب وہ بہو بن کر جائے گی اس کو برباد کر رہی ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات کیا ہوتی ہے، کبھی یہ ہوتی ہے ماں میں تو سنجیدگی ہوتی ہے، ماں یہ چاہتی ہے کہ نہیں اس بہو کو بیٹی بنا کر رکھے، لیکن ناتجربہ کار شوہر کی جو بہنیں ہیں وہ بہنیں ماں کے کان بھرتی ہیں اور ماں کے ذہن کو بگاڑتی ہیں اور ماں کو طیش میں لاتی ہے، ماں کو دشمن بناتی ہے۔ ذرا ان بیٹیوں سے بھی حالت ہے، جو بھابھی تمہارے گھر میں بہو بن کر آئی ہیں انہوں نے تو سسرال کو دیکھ لیا ہے، ابھی تم نے سسرال کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر آج تمہارے اکتانے کی وجہ سے، تمہارے طیش میں لانے کی وجہ سے، تمہارے فساد کرنے کی وجہ سے تم اور تمہاری ماں ایک ہو گئی ہے اور بھابھی کو الگ کر دیا ہے، کل جب تم سسرال میں جائے گی تو اس کا خمیازہ اور بدلہ بھگتنا پڑے گا، اور وہ بدلہ یہ ہوگا کہ وہاں شوہر کی ماں اور بہنیں ایک ہوگی تو اکیلی ہوگی۔ بہت بنیادی چیز ہے، بہت پوائنٹ کی چیز ہے۔ اگر ان چیزوں کا لحاظ ہمارے گھر میں ہماری بڑی عورتیں یعنی مائیں رکھے اور اسی طریقے سے شوہر کی بہنیں رکھے تو انشاءاللہ گھر کا فساد بھی مٹے گا، اور گھر کے فساد کے مٹنے کے ساتھ سسرال کا فساد بھی مٹے گا۔ مسلمان گھرانے میں 100 میں سے 90 گھرانے ایسے ہیں جہاں یہ شکایت ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، بیٹی سسرال میں پریشان ہے، مولانا دعا کر دو، مولانا تعویذ دے دو، مولانا کوئی وظیفہ بتا دو، مولانا کوئی عمل بتا دو، مولانا کوئی راستہ بتا دو، میری بیٹی کو سکون مل جائے۔ سنو، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی عمل نہیں، اور کوئی حل نہیں ہے سوائے ایک حل کے۔ وہ حل ہے کہ تم دیکھو تمہارے گھر میں جو دوسرے کی بیٹی آئی ہے وہ چین سکون سے ہے یا نہیں۔ اگر وہ چین سکون سے ہے تو وہاں چین سکون لازم ہے، اور یہاں چین سکون نہیں ہے تو وہاں چین سکون بھول جائیے۔ پہلے دوسرے کی بیٹیوں کو ہمارے گھر میں چین سکون راحت والی زندگی عطا کرنی پڑے گی تو ہماری بیٹیوں کو اپنے سسرال میں چین سکون راحت والی زندگی ملے گی۔ اور بہت صاف بات یہ ہے، بعض مرتبہ بہو زیادتی کرتی ہے، بعض مرتبہ ساس زیادتی کرتی ہے۔ اللہ کا نظام تو دیکھیے، دنیا میں جتنی بھی ساس ہیں وہ ساس اس وقت تک ساس بن نہیں سکتی جب تک کہ پہلے بہو نہ بنے۔ پہلے بہو بنتی ہے پھر ساس بنتی ہے، لیکن تعجب ہے کہ جب وہ بہو ہوتی ہیں تو شوہر کے مظالم کو خوب گناتی ہیں، اور جب ساس بنتی ہے تو اس کا بھی وہی حال ہو جاتا ہے، وہ اس سے عبرت نہیں لیتی۔ بہت غلط بات ہے۔ ہر ساس کو چاہیے کہ اگر میری بیٹیوں کو میں اپنے سسرال میں خوش دیکھنا چاہوں، اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں خوش رکھوں، اور ہر بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنی بھابھی سے ہماری ماں کو راحت پہنچانا چاہوں تو میں جس گھر میں ہوں اس گھر میں اپنے شوہر کی ماں کو راحت پہنچاؤں، اپنے شوہر کی بہنوں کو راحت پہنچاؤں، تاکہ یہ نقشہ ہمارے گھر میں بدلے کے طور پر ہو۔ یہ باتیں لازم ملزوم ہے، ضروری ہیں۔ آج ہم ایک طرفی بات کرتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے، لیکن جہاں سکون ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، جہاں سکون ہمارے قابو میں، وہاں سکون کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد بیٹے کا اور بہو کا ماں باپ کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ بیٹی کے بارے میں تو سوچتے ہیں کہ داماد اور بیٹی الگ ہو جائے تو اچھا ہے، ہر ماں باپ یہ سوچتا ہے کہ الگ ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن اپنے گھر میں جو بیٹا اور بہو ہے نہیں، وہ ہمارے ساتھ میں رہے اور ہماری چاکری کرتے رہے۔ اور ایسا سمجھتے ہیں یہ انگریز کا طریقہ ہے، غیر کا طریقہ ہے کہ شادی کے بعد الگ ہو جائے۔ نہیں، یاد رکھیے بہترین طریقہ اس دور میں یہ ہے کہ آدمی جب اپنے بیٹے کی شادی کرائے، شادی کرانے کے ساتھ اس کا بہترین انتظام کرے، اس کے مکان کا انتظام کرے، رہائش کا انتظام کرے، کمائی کا انتظام کرے، اور شادی کے بعد 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد جب آپس میں خوب محبت ہے، محبت کے ساتھ بیٹے کو الگ کر دے،
کون کہتا ہے یہ خلاف شرع کا طریقہ ہے؟ پہلے زمانے میں یہ حال تھا کہ جو لوگ غریب ہوتے تھے ان غریبوں کے گھر میں بچے بچیاں زیادہ ہوتی تھی تو خاندان کے افراد ایک ایک بچے کو اور ایک ایک بچی کو اپنی پرورش میں لے لیتے تھے کہ بھئی اس کی پرورش ہم کریں گے تاکہ اس کے غریب باپ پر بوجھ نہ پڑے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچاداد بھائی ہیں پرورش میں اپنے لے لیا، بڑے ہوئے، شادی ہو گئی، اپنی بیٹی سے شادی کرائی، شادی کے بعد الگ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں رہتے تھے اس میں بالا خانہ تھا، کمرہ تھا اوپر، لیکن آپ نے ساتھ میں نہیں رکھا، آپ نے الگ کر دیا۔ اور آج کا تجربہ یہ ہے کہ بیٹے کو شادی کرانے کے بعد محبت سے الگ کر دیں گے، انشاءاللہ بیٹے میں، بہو میں، ساس میں، خسر میں محبت ہے، وہ محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر ہم نے یہ ٹھان لی کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے ہم الگ کریں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا بات کہیں گے، میرے بھائی یہ تھوڑے دن کی محبت ہے، پھر اس محبت کے بعد ساس میں اور بہو میں تھوڑی کچاہٹ، تھوڑی رنجش، تھوڑی نا اتفاقی شروع ہوگی۔ یہ نا اتفاقی دونوں دباتی رہے گی، چھپاتی رہے گی، پھر دھیرے دھیرے شوہر کو پتا چلے گا، باپ کو پتا چلے گا، یہ نا اتفاقی بڑھتی چلی جائے گی، ایسی بڑھے گی رنجش اور دشمنی ایسی ہوگی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساس اپنی بہو کا اور بہو اپنے ساس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، بلکہ چہرے سے بڑھ کر سایہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپس میں رکھا ہے، نہیں یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہ ہے محبت کے ساتھ، جب محبت ہے بیٹوں میں اور اسی طریقے سے ماں باپ میں، بہو میں اور خسر ساس میں، اسی زمانے میں ان کا رہنا الگ کر دو۔ اور الگ رہنے کے ساتھ بھائی دیکھو ہم تو بوڑھے ہیں، تم جوان ہیں، ہمارا کھانا پکانا تمہارا کام، تم کھانا پکاؤ ہمارے لیے، خدمت لو، لیکن محبت کے ساتھ۔ تو اگر محبت کے زمانے میں الگ کیا تو پوری زندگی الگ رہیں گے، لیکن محبت خوب رہے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر محبت کے زمانے میں الگ نہیں کیا، رنجش پیدا ہوئی اور رنجش بڑھتی رہی پھر الگ کیا، تو پھر الگ کرنے کے بعد محبت آئے گی لیکن بہت دیر سے آئے گی، اور الگ کیا ہی نہیں، ناک کے کٹ جانے کی وجہ سے معاشرے میں ہماری بات ہوگی، بدنام ہوں گی اس وجہ سے، تو میرے بھائی یہ رنجش اتنا خطرناک روپ اختیار کرے گی، اتنا خطرناک چہرہ اختیار کرے گی، الامان والحفیظ۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جس نے آج مسلمان گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس لیے بہت بڑی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر مسلمان اپنی کامیابی سمجھے اور ہر مسلمان اس سیرت کو اپنائے۔ تو یہ چند باتیں تھی خاص کہ بھئی عورتوں کا مزاج اس کو بھی پہچاننا ہے، میاں بیوی کے سلوک کو بھی دیکھنا ہے، بیٹی اور بہو کے سلوک کو بھی دیکھنا ہے، اور عورتوں کو اپنے دل کو بڑا کرنا ہے اور عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ آج مصیبت یہ بھی ہے، بلکہ بعض مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، حیرت کی بات ہے، غیروں کا مزاج ہمارا ہے۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ ناراض ہوتا ہے، ماں ناراض ہوتی ہے، اور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ماں بہت خوش ہوتی ہے۔ جانوروں میں الٹا ہے، اگر مادہ پیدا ہو تو بہت خوش، بکری پیدا ہو تو خوش، اور بکرا پیدا ہو تو خوش نہیں ہوتا۔ اور انسانوں میں الٹا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہوا تو بہت خوش۔ اور فطرت ہے، عجیب گندی فطرت ہے کہ بیٹی سے محبت بھی کم ہے، بیٹے سے محبت بھی زیادہ ہے، دونوں بڑے ہوتے ہیں، کہاں تک شادی ہوتی ہے وہاں تک بیٹے سے محبت زیادہ ہے، بیٹی سے کم ہے، ماں ہو۔ جیسے ہی شادی ہوئی معاملہ پلٹ جاتا ہے، شادی کے بعد اب بیٹی سے محبت ہے اور بیٹی کی وجہ سے شوہر، اس کے شوہر یعنی داماد سے بہت محبت ہے، اور شادی کے بعد بہو سے تو محبت تھی نہیں، بہو سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے بیٹے سے بھی محبت ختم ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا مزاج، یہ ہماری طبیعت ہے، یہ ہمارے گھر کا مزاج۔
پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں تو شادی کے بعد بیٹیوں کی بہت خیر خواہی، بہت ہمدردی، بیٹوں کی کوئی خیر خواہی، کوئی ہمدردی نہیں۔ اور اگر اتفاق کی بات ہے کہ کسی کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے ہیں یا کسی کے گھر میں بیٹی ہی بیٹیاں ہیں تو ماں باپ کو اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ بلا غرض کے ہوتے ہیں، بلا سبب کے ہوتی ہے، کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ میری اولاد ہے، محبت ہے۔ لیکن یہ مادہ پرستی کا دور، دنیا کی محبت کا دور، فتنہ فساد کا دور، انتہائی بگاڑ کا دور کہ اب ماں باپ میں بھی اولاد کی وہ خالص محبت نہیں رہی۔ اگر بیٹیاں ہی ہیں، بیٹے ہی ہیں تو پھر محبت کی بنیاد پیسے ہیں۔ دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا مال کمانے والا ہے، مالدار ہے، اور دوسرا بیٹا کمانے والا نہیں ہے، تو ماں باپ کی محبت مالدار بیٹے کے ساتھ ہے، غریب بیٹے کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر دو تین بیٹیاں ہیں، ایک داماد بہت مالدار ہے، دوسرا شوہر بہت غریب ہے، تو داماد جس کا مالدار ہے اس بیٹی سے بھی محبت ہے اور داماد سے بھی محبت ہے، اور جو داماد بیچارہ غریب ہے نہ اس سے محبت ہے نہ اس بیٹی سے محبت ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان ماں باپ کو جن کے یہاں محبت کا معیار دنیا کی ٹھیکریاں ہیں، دنیا کے پیسے ہیں، دنیا کا کمینہ مال ہے۔ یہ بنیاد نہیں ہے، بنیاد یہ ہے کہ یہ ہمارے لخت جگر ہیں، یہ ہمارے نون رندر ہیں، ہم نے ان کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھا ہے۔ محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان اپنے اولاد کے ساتھ مال و دولت کی بنیاد پر محبت رکھے گا، یاد رکھنا جن سے محبت نہیں رکھی ان سے تو دشمنی ہے ہی، جن اولاد سے مال کی بنیاد پر محبت رکھی ہے وہ اولاد بھی دشمن بنے گی، یہ طے شدہ ہے۔ اور جن اپنے دامادوں کے ساتھ مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے تم نے دشمنی رکھی ہے وہاں تو دشمنی ہے، لیکن جن دامادوں کے ساتھ مال و دولت کی بنیاد پر دوستی رکھی ہے، محبت رکھی ہے، وہاں بھی دشمنی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ دولت یہ محبت کی علامت، محبت کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ محبت کی بنیاد کوئی اور چیز ہے۔ حکیمے نے تو بڑی عجیب جملہ فرمایا ہے، حکما فرماتے ہیں کہ غربت میں محبت ہے اور دولت میں عداوت ہے۔ 40 سال پہلے پیچھے چلے جاؤ، ہمارے آبا و اجداد جو غربت کا زمانہ رکھتے تھے، ایک گھر میں 5 بھائی اور 5 بہن، 10 بھائی بہن ہوتے تھے، ایک ہانڈی میں کھانا پکتا تھا، ایک کھنچے میں کھاتے تھے، غربت تھی، محبت تھی۔ آج ماشاءاللہ سب کروڑ پتی ہے، لکھوں پتی ہے، سب کچھ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، نعمتیں ہیں، فلیٹ ہیں، بنگلے ہیں، کار ہے، نہیں ہے تو محبت نہیں ہے۔ مال و دولت یہ محبت کی بنیاد نہیں ہے۔ غربت میں اللہ نے محبت رکھی ہے، مال و دولت کا نشہ ہے کہ اس میں عداوت ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيئ الأخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. الہ العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم برے تھے، برے ہیں، گندے ہیں،
گناہوں کے عادی ہیں، لیکن آپ کا کتنا بڑا احسان ہے، آپ نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اسلامی احکام سے واقف فرمایا، لیکن اے اللہ ہماری کتنی بد نصیبی ہے، اسلام جیسا عظیم مذہب ہے اور گھروں میں انتشار ہیں، گھروں میں نا اتفاقیہ ہیں، گھروں میں دشمنی ہے، گھروں میں عداوت ہیں، بھائی بہنوں میں برسوں سے تعلقات نہیں ہیں، ماموں اور بھانجوں میں اللہ درار پڑی ہوئی ہے، بھتیجوں اور چچا میں رکاوٹ پڑی ہوئی ہے، کہیں ماں باپ اولاد سے اور کہیں اولاد ماں باپ سے رخ پھیرے ہوئے ہیں، گھر گھر جہنم نما بنا ہوا ہے۔ الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، الہ العالمین ہمارے حال پر کرم فرما، اے اللہ ہمارے دل سے گندگیوں کو نکال دے، حسد کو نکال دے، بغض کو نکال دے، عداوت کو نکال دے، ناانصافی کو نکال دے، اے اللہ ہمیں شفقت عطا فرما، محبت عطا فرما، ہمدردی عطا فرما، اعتدال عطا فرما، عدل و انصاف عطا فرما، اے اللہ تیرے بندوں کے حقوق پہچاننے کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ ماں باپ ہونے کے ناطے اولاد کے حقوق، اولاد ہونے کے ناطے ماں باپ کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما، بیوی ہونے کے ناطے شوہر کے اور شوہر ہونے کے ناطے بیوی کے حقوق ادا پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بہو ہونے کے ناطے ساس کے اور ساس ہونے کے ناطے بہو کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا کٹھن ہے، اے اللہ آپ اپنے حقوق کو معاف کر دیں گے، اے اللہ ساری زندگی کسی نے نماز نہیں پڑھی، آپ کریم ہے معاف کر دیں گے، لیکن اگر کسی کا 1 روپیہ کھایا ہے، اگر اس نے معاف نہیں کیا 70 سال کی عبادت کے بعد بھی آپ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، یا اللہ یہ آپ کا ضابطہ ہے حقوق العباد میں صاحب حق کا حق ادا نہ کیا جائے یا اس وہ معاف نہ کر دے، وہاں تک کوئی معافی نہیں ہے۔ الہ العالمین ہم نے تو تیرے بندوں کے حقوق کو پائمال کیا ہے، الہ العالمین کون سا انسان ہے جس کے حقوق کو ہم نے ضائع نہ کیا ہو، ماں باپ کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں، اولاد کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں، الہ العالمین انسان تو انسان بے زبان جانوروں کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں۔ کریم آقا یہ تو آپ کا احسان ہے، آپ ہمیں پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اے اللہ ہم تو بہت برے ہیں، بہت گندے ہیں، اے اللہ ہماری گندگیوں کا عالم یہ ہے کہ اب اگر ہماری گندگی آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو پتہ چل جائے تو ہماری طرف دیکھنا پسند نہ کرے، اے اللہ ہماری بستی میں رہنے والے چوپایوں کو پتہ چل جائے تو ہمیں گھن کرنے لگے، اے اللہ جنگل کے جنگلی درندے اگر ہمارے برے احوال پر مطلع ہو جائے تو ہم سے نفرت کرنے لگے، اے اللہ ہماری گندگی کا تو یہ حال ہے، لیکن اے اللہ گندے ہونے کے باوجود تیرے دربار میں گندے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ اس امید پر کہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، الہ العالمین ہم سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، سارے انسانوں کے ساری امت کے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ سب کو معاف کر دیجئے، اے اللہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے علانیہ پوشیدہ اجتماعی انفرادی جس کو کیا کر کے ہم نے یاد رکھا ہے جو بھول چکے ہیں، اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ اس ماہ مبارک میں اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیجئے، اسلام کی عظمت نصیب فرما دیجئے، زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ اور سعادت نصیب فرما دیجئے، الہ العالمین ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے، مقلوبوں کے قرض کی ادائیگی سے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ جن کی اولاد بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما برداری نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نصیب فرما دیجئے، جن کو اولاد عطا فرمائی ان کو بہترین تعلیم و تربیت کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، الہ العالمین ہر خیر کو مقدر فرما دیجئے، ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے، الہ العالمین اس ماہ مبارکہ میں آپ کی ایسی رضا جس کے بعد آپ کی ناراضگی نہ ہو، ایسی رضا ہمیں نصیب فرما دیجئے، بقیہ زندگی آپ کی رضا کے ساتھ گزرے اس کے فیصلے فرما دیجئے، الہ العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے مانگے نصیب فرما دیجئے، الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہم
الصلاۃ والسلام کا صدقہ توفیق قبول فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.